بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور سب سے چھوٹی لخت جگر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹے عطا کیے، جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اللہ رب العزت نے یہ تینوں بیٹے عطا کیے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا نام میں نے حرب نہیں رکھنا بلکہ حسن، حسین اور محسن رکھنا ہے۔ یہ نام جناب ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، شبیر، شبر اور مشبر، ان کے ناموں پر آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 3 نام رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کان اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الصدر الی الرأس۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر سر تک بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرات محترم، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں صاحبزادوں سے بڑا ہی پیار کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں خوش نصیب وہ ہیں جن کی آقا نے پیشانی چومی ہے، جن کے ہونٹ مبارک چومے ہیں، جن کی زبان مبارک کو چوسا ہے۔ اپنی زبان مبارک کو میرے آقا نے ان کو چسوایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کے سامنے آج کے موضوع پر گفتگو کروں، ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ان کو آگے شیئر کریں، کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں دینی، فقہی، شرعی مسائل کا حل تحقیق کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ موقع کی مناسبت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی جو احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی موقع کی مناسبت سے آج 15 رمضان المبارک ہے، سن 3 ہجری۔ 15 رمضان المبارک کو اس کائنات نے آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کا چہرہ مبارک دیکھا تھا۔ یوں سمجھئے کہ 15 رمضان المبارک کو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ ان کی پیدائش کے موقع پر ان کی زندگی کے کچھ پہلو، ان کی زندگی کی سخاوت، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ان سے پیار، ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان کی علم اور ذہانت و فطانت اور ان کی شہادت کے بارے میں ذکر کرنا میں ضروری سمجھوں گا، کیونکہ یہ ذکر کرنا ہمارا ایمانی، اخلاقی، معاشرتی فرض بھی ہے اور دوسروں تک پہنچانا آپ حضرات کی ذمہ داری بھی ہے۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے جناب ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عجیب و غریب خواب دیکھتی ہیں۔ خواب کیا تھا؟ رات کو خواب دیکھا، صبح میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر تشریف لائی، گھر کے اندر آ کر پوچھتی ہیں آقا رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ ہے کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا میری جھولی کے اندر ڈال دیا گیا، میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوں، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری جھولی کے اندر ہے، مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ یہ عجیب خواب ہے، پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ دوستو، خواب کی دنیا ایک الگ دنیا ہے۔ بسا اوقات ہم خواب میں دیکھتے کچھ ہیں، اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ خواب کی تعبیر اور خواب کی اقسام کیا ہیں، اس کے اوپر ہم باقاعدہ ایک کلپ ہمارا نیچے تفصیل کے اندر موجود ہوگا، جس سے آپ حضرات کو اتنا علم ملے گا خواب کس کو کہتے ہیں، خواب کی اقسام کیا ہیں اور خواب کی تعبیر کیسے کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے موقع کے اوپر ہم نے ذکر کیا، آپ اس کو کلپ کے اندر سنیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا، جب خواب
ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آقا مسکرائے، مسکرا کر فرمانے لگے اے ام الفضل یہ خواب عجیب نہیں ہے بلکہ یہ خواب تو بڑا عمدہ اور اچھا خواب ہے، اس لیے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے میرا اللہ میری لخت جگر میری پیاری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا اور اس بیٹے کو دودھ پلانے کی سعادت تجھے ملے گی۔ یہ تعبیر ہے کہ میرے جسم کا حصہ تیری جھولی میں آئے گا، میری بیٹی کا بیٹا تیرے پاس آئے گا اور تو اس کو دودھ پلائے گی۔ ہوا بھی ایسے ہی جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد میرے آقا کو پتہ چلا کہ میرا نواسہ پیدا ہوا ہے، خوشی کے عالم میں میرے آقا اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آقا نے پوچھا علی مجھے میرے بیٹے کی زیارت کراؤ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا۔ آقا نے چہرے کی زیارت کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا اے علی بتائیے کہ آپ نے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو لیا، پیار سے دیکھا اور فرمایا ھذا حسن، علی یہ حرب نہیں یہ تو چہرہ حسن ہے۔ حسن نام رکھا، کنیت ابو محمد رکھی۔ یہ نام اور یہ کنیت زمانہ جاہلیت میں پہلے معروف نہیں تھی۔ پھر دوسرا بیٹا میرے اللہ نے حضرت علی کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے آقا نے فرمایا ھذا حسین۔ تیسرا بیٹا دیا تو میرے آقا نے نام رکھا اور فرمایا ھذا محسن۔ فرمانے لگے کہ میں نے یہ تین نام جناب ہارون علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کے تین بیٹے تھے شبر، شبیر اور مشبر۔ ان تینوں کا معنی بنتا ہے حسن، حسین اور محسن۔ یہ میں نے ان کے ناموں پر نام رکھے ہیں۔ جناب محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو میرے آقا کا پیار ملا ہے، میرے آقا کی محبت ملی ہے، میرے آقا کا قرب ملا ہے، میرے آقا کی سواری ملی ہے، میرے آقا نے محبت میں ان کے چہرے کو چوما ہے، میرے آقا نے امام حسن اور امام حسین کے ہونٹوں کا بوسہ دیا ہے۔ ان کے نصیب پر قربان جاؤں نا، میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے دیکھا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہے، میرے آقا کے پاس جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ آقا کبھی عوام کو دیکھتے، مجمع کو دیکھتے اور کبھی اپنے بیٹے جناب امام حسن کو دیکھتے اور دیکھ کر مسکرا کر فرمانے لگے یہ میرا بیٹا ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، میرا اللہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اس بیٹے کے ذریعے سے صلح کرائے گا۔ میں آگے چل کے آپ کو واضح کروں گا کہ یہ صلح کیسے ہوئی تھی، اس سے پہلے میں ذکر کرنا ایک مرتبہ پھر مناسب سمجھوں گا، ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ واقعہ سنتے وقت کوئی بات یا سوال ذہن میں آئے بلا جھجک کمنٹ کے اندر آپ اس کو لکھیں، ہم آپ کا سوال پڑھیں گے صحیح، سنیں گے صحیح، سمجھیں گے صحیح اور انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب بھی ضرور دیں گے۔ تو دوستو میں ذکر کر رہا تھا کہ میرے آقا نے جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، بے پناہ محبت کی ہے۔ ایک مرتبہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر سوار کیا ہوا تھا۔ سامنے سے ایک صحابی آئے اور صحابی دیکھ کر مسکرا کر فرماتے ہیں اے سوار کتنی خوبصورت تجھے سواری ملی ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں صرف سواری کا کمال نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ سوار بھی کتنا خوش نصیب ہے۔ گویا میرے آقا اشارہ فرما رہے تھے کہ میرے کندھوں پر سوار ہونے والا شہزادہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کتنی مقبول ترین اور عمدہ یہ شخصیت تھی، میرے آقا نے خود اپنی نبوت والے ہاتھوں سے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک مرتبہ میرے آقا اپنی بیٹی، اپنے داماد، اپنے نواسے کے گھر کے اندر تشریف لائے تو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو چکے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، بھوک کے عالم میں بلبلا رہے تھے۔ میرے آقا آئے، آقا نے محبت میں ان کو اٹھایا
سینے سے لگایا، بیٹی اور داماد کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ یوں کیا، باہر صحن میں جو بکری تھی اس بکری کا اپنے نبوت والے ہاتھوں سے دودھ نکالا اور میرے آقا نے وہ دودھ اپنے ہاتھوں سے اپنے نواسے کو پلایا۔ میرے دوستو، دنیا کی ساری فضیلتیں ایک طرف، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا یہ فضیلت کم ہے کہ نبوت والے ہاتھ خود اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکال کے دودھ پلا رہے ہیں؟ اس سے بڑی فضیلت سنیے۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، کسی وجہ سے بچے تھے، پریشان تھے، میرے آقا ان کو اٹھاتے ہیں، شاید پیاس سے رو رہے تھے، آقا نے اپنی لسان نبوت والی زبان اپنے نواسے اور جنت کے شہزادے کے منہ میں دے دی۔ جنت کے شہزادے نے میرے آقا کی لسان نبوت کو چوسا ہے۔ قربان جاؤں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے خوبصورت مقدر پر۔ میرے دوستو، جس طرح میرے آقا نے اپنے اس شہزادے سے محبت کی ہے، میرے آقا کے پیارے صحابہ نے بھی محبت کر کے دکھائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور لا کر فرمانے لگے، اے امام حسن، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے پیٹ سے اپنی قمیض ذرا اوپر کیجئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا کریں گے؟ فرمایا آپ کے پیٹ پہ وہ جگہ جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہونٹوں سے بوسہ دیا ہے، میں اس جگہ پر بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ روایات میں لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا ہٹایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کا بوسہ دیا ہے۔ میرے دوستو، جیسے شہزادے کے ساتھ آقا نے اور آقا کے صحابہ نے محبت کی ہے، میرے اللہ نے نبوت والے اوصاف بھی کوٹ کوٹ کر بھرے تھے۔ میرے اللہ نے ان شہزادوں کو ذہانت بھی دی تھی، شجاعت بھی دی تھی اور کمال انداز کی سخاوت بھی دی تھی۔ سخاوت کا عالم تو دیکھیے، ٹوٹل عمر جو پائی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 47 سال کی عمر ہے۔ 47 سال کی عمر میں 6 مہینے کی خلافت بھی کی ہے، اور خلافت کے ساتھ ساتھ 25 حج ایسے کیے جو پیدل چل کے کیے ہیں۔ 3 مرتبہ مال اپنا خرچ کیا، 2 مرتبہ تو اتنا مال خرچ کیا کہ اپنے پاس کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ سخاوت کے واقعات کے اندر سنیے گا، ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، آ کر فریاد کرتا ہے میں مقروض ہوں، میرے ذمہ قرض بہت زیادہ ہے، آپ مدد کیجئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اس وقت حالات اچھے تو نہیں ہیں، لیکن پھر اپنے غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس وقت آپ کے پاس کتنا مال موجود ہے؟ غلام نے کہا کہ 50,000 دراہم موجود ہیں۔ اندازہ کیجئے اس وقت کے 50,000 درہم آج آپ کے اور میرے دور کے 2 کروڑ روپے سے زیادہ بنتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ان سارے کے سارے دراہم کو ایک تھیلی کے اندر جمع کرو۔ پوچھا کہ میں نے کچھ دراہم بھی تو دیے تھے، کچھ دینار بھی تو دیے تھے؟ فرمایا کہ ہاں 500 دینار بھی موجود۔ کہا یہ دراہم اور دینار ان کو اکٹھا کرو، باہر سے مزدوروں کو بلاؤ، مزدوروں کو مزدوری خود دی ہے، اور دینے کے بعد کہا کہ ضرورت مند اور حاجت مند کے گھر کے اندر جا کے پہنچا آؤ۔ میرے دوستو، اس سے بھی بڑا واقعہ سنیے گا۔ جناب عبان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا، ان کا ایک غلام تھا، باغ کے اندر غلام بیٹھا ہوا کھانے کے وقت کھانا کھا رہا ہے، اچانک سے جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے اندر آتے ہیں تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ غلام دن بھر کی مزدوری کرنے کے بعد کھانا کھانے بیٹھا ہے تو ساتھ ایک کتا آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ غلام یوں کرتا ہے، روٹی سے ایک لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے، دوسرا لقمہ توڑتا ہے تو کتے کے آگے ڈال دیتا ہے۔ کافی دیر تک یہی معاملہ دیکھتے رہے۔ جب وہ غلام کھانا کھا کر فارغ ہو گیا، جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں غلام سے، اے غلام، دن بھر کی مشقت کے بعد تجھے ایک روٹی ملی تھی، تو نے وہ روٹی بھی خود کھائی ہے اور ساتھ کتے کو بھی کھلائی، بلکہ خود کم کھائی ہے، کتے کو زیادہ کیوں کھلائی ہے؟ میرے دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کیجئے، غلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ کہنے لگا، اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتا ہمارے علاقے کا نہیں ہے، یہ اجنبی ہے، مسافر ہے، یہ یہاں باغ کے اندر چل پھر کر آیا،
میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ ایک اجنبی اگرچہ کتا ہی صحیح میرے سامنے کھڑا ہو، میں کھانا کھلاؤں اور اس کو کھانا نہ کھلاؤں۔ میرے دوستو یہ جملہ بولنا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر چوٹ پڑی، سیدھے وہاں سے نکلے جناب ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کر درخواست کرتے ہیں میں آپ سے آپ کا غلام بھی اور باغ بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ ابان بن عثمان کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ فوراً اپنا باغ بیچ دیتے ہیں، غلام بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس باغ کے اندر آتے ہیں، غلام سے کہتے ہیں میں نے تیرے مالک سے یہ پورا باغ خرید لیا۔ اب غلام مسکرا کے کہتا ہے میں تو غلام ہوں، میرا کام خدمت کرنا ہے، میں پہلے ان کی خدمت کرتا تھا، اب آپ کی خدمت کروں گا۔ میرے دوستو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے، فرمانے لگے نہیں، آج کے بعد تجھے کسی کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں، جا میں تجھے رب کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اور صرف آزادی نہیں کرتا بلکہ یہ پورا کے پورا باغ میں تجھے بطور ہدیے کے پیش کرتا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ اس غلام نے سخاوت کی تھی، ایک کتے کو کھانا کھلایا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا باغ خرید کر کے یہ اس غلام کو بطور تحفہ اور گفٹ کے پیش کر دیا۔ روایات میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے، ایک مرتبہ جناب امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے حج پہ گئے۔ پیدل حج تھا، راستے کے اندر جنگل کے اندر بارش آ گئی، طوفان آ گیا۔ قریب قریب دیکھا تو ایک جھونپڑی لگی ہوئی تھی، اس جھونپڑی کے اندر بطور مہمان بن کر ٹھہرے۔ اب جھونپڑی کے اندر جو مہمان بن کر گئے، جھونپڑی کا جو مالک تھا اس مالک نے ان مہمانوں کی مہمان نوازی یہ کی کہ اپنا تازہ جانور ذبح کیا، تازہ گوشت کھلایا۔ لیکن رب کی قدرت دیکھیے کہ یہ بارش پورا ایک ہفتہ تک رہی، ایک ہفتے تک یہ تینوں شہزادے اسی جھونپڑی والے کے مہمان رہے۔ وہ جھونپڑی والا روزانہ ایک تازہ جانور ذبح کرتا، تازہ گوشت بناتا اور ان کی خدمت میں پیش کرتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا آپ ہمارے لیے روزانہ تازہ گوشت کیوں بناتے ہیں؟ ایک جانور آپ نے ذبح کیا، بس اسی سے ہماری ضیافت کر دیں تو وہ کافی ہوگا۔ میرے دوستو اس مہمان نواز کا، میزبان کا جواب سنیے۔ کہنے لگا کہ میری عادت ہے، میرے گھر میں جب کوئی مہمان آ جائے میں کبھی مہمان کو باسی گوشت کھلایا نہیں کرتا، اور آپ تو ویسے ہی خاندان نبوت سے ہو، آپ کو میں باسی گوشت کھلاؤں یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ القصہ مختصر کہ جس وقت یہاں سے جانے کا وقت آیا، طوفان بند ہوا، بارش بند ہوئی، جاتے ہوئے تینوں شہزادوں نے اس اپنے میزبان کو یوں کہا کبھی موقع ملے تو مدینہ ہمارے پاس حاضری ضرور دینا۔ دل میں کیا تھا؟ اس نے ہماری میزبانی کی ہے، اس نے ہماری مہمان نوازی کی ہے، اپنی سخاوت دکھائی تو ذرا یہ ہمیں بھی خدمت کا موقع دے۔ پھر ایک وقت آیا، کچھ عرصے کے بعد یہ صاحب اس کو ضرورت پڑی، یہ مدینہ کے اندر گیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پہچان لیا۔ اسی وقت 1000 سرخ دراہم اور بکریوں کا پورا ریوڑ بطور انعام کے ان کو پیش کیا۔ وہ ریوڑ لے کر جس وقت امام حسین کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امام حسین نے 2000 درہم اور ان سے زیادہ بکریاں عطا کی۔ جب تیسرے بھائی کے پاس گئے تو انہوں نے پہلے دونوں بھائیوں سے زیادہ مال عطا کیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور اقوال کے اندر سے یہ قول مشہور ہے، کسی ضرورت مند مسلمان کے کام آ جانا یہ میرے نزدیک 1 مہینہ نفلی اعتکاف سے بہتر ہے۔ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، کم گو تھے، خاموش رہا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، لڑائی جھگڑوں کے اندر نہیں پڑا کرتے تھے، دعوتوں کے اندر شرکت کم سے کم کیا کرتے تھے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت مند ان سے کسی بات کے اندر رجوع کرتا تو یہ بڑے علمی دلائل کے ساتھ اس کو جوابات دیا کرتے تھے۔ جس طرح میرے اللہ نے ان کو کمال سخاوت عطا کی تھی، اسی طرح خاندان نبوت ہونے کے ناطے کمال علم بھی عطا کیا تھا، کمال ذہانت بھی عطا کی تھی۔ ذہانت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ بڑا عجیب ہے، آپ سن کر حیران ہوں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واقعہ آیا، پولیس والے ایک ایسے شخص کو جنگل سے گرفتار کر کے لائے
جس کے سامنے ایک شخص مقتول کی صورت میں پڑا ہوا تھا، اس کی گردن کٹی ہوئی تھی، خون رس رہا تھا، اور اس نوجوان کے ہاتھ کے اندر ایک خنجر تھا، اس خنجر سے بھی خون ٹپک رہا تھا۔ پولیس والے پکڑ کے لائے کہ اس نے اس شخص کو قتل کیا ہے، یہ قاتل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت انکوائری کی، اس خنجر والے شخص نے اقرار جرم کر لیا، اقبال جرم کر لیا کہ میں نے قتل کیا۔ ابھی فیصلہ کرنے والے تھے کہ بھاگتا ہوا ایک شخص آیا اور آ کر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر فرماتا کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، اس شخص نے قتل نہیں کیا، قاتل یہ نہیں ہے، قاتل تو میں ہوں، قتل میں نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اگر قتل تو نے کیا تو خنجر والے سے تو نے اقبال جرم کیوں کیا؟ اب جواب سنیے گا۔ یہ شخص کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ اس جہاں پر وہ قتل ہوا اس سے تھوڑی دور میں نے ایک بکرا اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا تھا، میں نے وہ ذبح کیا، جو میرے ہاتھ کے اندر خنجر تھا میں نے اس خنجر سے اس بکرے کو ذبح کیا۔ ابھی بکرا گرم تھا، میں نے سوچا کہ جب تک یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو میں کچھ قضائے حاجت کر لوں۔ بکرا دور تھا، میں قضائے حاجت کرنے کے لیے ذرا سائیڈ پہ آیا تو میں نے عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک شخص خون کی حالت میں لت پت تڑپ رہا ہے۔ میں بھاگتا ہوا اس شخص کے قریب آیا، اب میرے ہاتھ کے اندر جو خنجر تھا اس سے بھی خون ٹپک رہا تھا، سامنے مقتول بھی پڑا ہوا تھا۔ اچانک آپ کے شرطی اور پولیس والے مجھے پکڑ لیتے ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ میں کتنا ہی انکار کروں، میری بات پر کسی نے اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ سامنے مقتول بھی ہے، میرے ہاتھ میں خنجر بھی ہے، خنجر پر خون بھی لگا ہوا ہے، میں نے اس لیے اقرار کرنے میں ہی اپنی بقا سمجھی ہے۔ اب فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ سنا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی فرمانے لگے اے حسن آپ بتائیے کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا کرنا چاہیے، کیا قاتل سے قصاص لیں یا قاتل کو چھوڑ دیں؟ خوبصورت باپ کے خوبصورت بیٹے نے، ذہین باپ کے ذہین بیٹے نے، خاندان نبوت کے افراد میں سے ایک فرد جس کو نبوت کے علم میں سے علم ملا ہو، نبوت کا پیار ملا ہو، دلیل سنیے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس قاتل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں دلیل کیا؟ فرماتے ہیں رب کا قرآن کہتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، میرا اللہ فرماتا ہے جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے بہت سارے لوگوں کی جان بچائی۔ اے والد محترم، قاتل نے اگرچہ ایک شخص کو قتل کیا ہے لیکن ساتھ ایک بے گناہ کو پھانسی چڑھنے سے بھی بچا لیا۔ ایک بے گناہ کو جو اقبال جرم بھی کر چکا تھا اس کو سزا سے اس نے بچایا ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ کی روح سے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت علی نے دلیل کی قوت دیکھی اور دلیل کی قوت دیکھتے ہوئے اس قاتل کو معاف کر دیا۔ مقتول کا خون بہا بیت المال سے اونٹوں کی شکل میں ادا کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ خلافت ملنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ 17 رمضان المبارک کو غور کیجئے، 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ حملہ کیسے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیسے ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا کرنے والا، حملہ کرنے والا کون تھا؟ اس کے لیے ہمارا باقاعدہ سے ایک کلپ موجود ہے جو یہاں تفصیل کے اندر نیچے موجود ہوگا، ڈیٹیل کے اندر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عنوان سے وہ آپ ضرور سنیے، وہاں آپ کو سب پتہ چلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کر دیجئے، آپ کے بعد ہمارا خلیفہ کون ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا، بلکہ یہ فیصلہ تم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کو تم مناسب سمجھو اس کو اپنا خلیفہ بنا لینا۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے اسی 17 رمضان المبارک کو جمعۃ المبارک کے دن 40 ہجری میں ابھی قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد جب حضرت علی پر قاتلانہ حملہ ہوا، لوگوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ بعد میں 6 مہینے خلافت گزار لینے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر کی اسی حدیث کے مطابق جہاں میرے آقا نے فرمایا تھا یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، بعد میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دستبردار ہو گئے تھے اور خلافت کی باغ دوڑ ان کے سپرد کر دی تھی۔ ایک بڑا واقعہ ہے،
تاریخی واقعہ ہے، کس طرح صلح کی تھی، کس طرح نہیں کی تھی، اس کے اوپر باقاعدہ ہمارا ایک کلپ موجود ہے جو ہمارے چینل کے اوپر آپ کو ملے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جنگی مارکے اور آپس کے اندر جو صلح والی صورتیں تھی، ایک باقاعدہ سے لسٹ ہے، اس لسٹ کے اندر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ بہرحال اب آخر کے اندر سنیے گا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوتی ہے۔ 47 سال کی عمر ہے، آخری عمر کے اندر کئی مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ آخری مرتبہ جو زہر دیا وہ زہر زیادہ شدت والا تھا، بستر مرگ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، چارپائی پر تھے، سرہانے کے قریب جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا، آپ ہمیں بتائیے زہر دینے والا کون ہے۔ میرے دوستو تاریخی جملے سنیے گا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر جس نے مجھے زہر دیا اور جو میرے حاشیے خیال میں شخص ہے اگر واقعتاً وہی ہے تو وہ اپنے انجام کو خود پہنچے گا، اللہ اس سے خود اس کا بدلہ لیں گے۔ اگر اس نے مجھے زہر نہیں دیا، میرے ذہن میں ویسے ہی آیا ہوا ہے، میں خام خواہ اپنے وہم کی بنیاد پر کسی کو سزا دلوانا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم شخصیت کہ جن کو میرے آقا نے گود میں کھلایا ہے، وہ عظیم شخصیت کہ جن کو میرے آقا نے پیشانی پہ بوسہ دیا ہے، وہ عظیم شخصیت کہ جن کی میرے آقا نے زبان چوسی ہے، وہ شخصیت اپنی ذات کے لیے بدلہ کسی سے نہیں لیتی، بالآخر انتقال ہو جاتا ہے۔ بقیع کے اندر جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں اتنی زیادہ خلقت تھی، اتنا زیادہ رش تھا، اتنی زیادہ عوام تھی کہ اگر ایک سوئی بھی پھینکی جاتی تو وہ سوئی زمین پر نہ گرتی، کسی نہ کسی شخص کے سر پر گرتی۔ بالآخر یہ چشم و چراغ دنیا سے چلے گئے، آپ کو اور مجھے پیغام دے کے گئے ہیں کامیاب زندگی گزارنی ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، احکامات، طریقہ جو میرے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہم تک پہنچا کر گئے، ان پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ میرے دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، ہماری ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے، تو میری درخواست ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اس سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے حاشیے خیال میں آتا ہے، کمنٹ کے اندر اسے ضرور لکھیے، انشاءاللہ العزیز ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔